لیکن شاہ صاحب اس وقت اب رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ یہ معاملہ سیدھا ہے کہ ان کا اگر وجود ختم ہو رہا ہوگا تو وہ ہر حد تک جائیں گے، چاہے وہ قانونی ہو غیر قانونی ہو، اگر ہم نہیں قتل ہوئیں گے تو دوسرا قتل ہو جائے گا۔ سر بالکل معاملات اس طرف ہے کہ دو سیاسی جماعتیں جو کہ پولر اپوزٹ ہے وہ کو ایگزسٹ کر ہی نہیں سکتی نظام میں، نظام کو بچانے کے لیے ایک کو رہنا ہوگا، ایک کو ختم ہونا ہوگا، گنجائش ہی نہیں ہے۔ ایسا تو پہلے پاکستان کی سیاست میں کبھی نہیں ہوا۔ ماریا، یہ ڈیسپریشن کی نشانی ہے۔ یہ جو بیان ہے رانا صاحب کا اور جو آپ نے عظمیٰ بی بی کا بیان اور جو مریم صاحبہ کا بیان ابھی آپ نے پلے کیا، یہ کیا ریفلیکٹ کر رہا ہے؟ یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ ان کی تمام منصوبہ بندی ناکام ہو گئی۔ یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ اب ان کے پاس انہیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا اور یہ بے بس دکھائی دے رہے ہیں۔ اور آپ اگر دیکھیے کہ آج جو سپریم کورٹ پہ میں موجود تھا جب ہماری جو پٹیشن کی آج سنوائی ہوئی، تو چیف جسٹس صاحب کے جو ریمارکس تھے وہ قابل غور تھے اور بہت انہوں نے معنی خیز بات کی۔ انہوں نے کہا دیکھیے، آئین کی تشریح کرنا اعلیٰ عدلیہ کی ذمہ داری ہے۔ آئین کو ہم سمجھتے ہیں، قانون کو ہم سمجھتے ہیں اور قانون کے مطابق ہم پرکھیں گے سب کچھ، لیکن ایک ہے لیٹر اور ایک ہے لیٹر کے ساتھ اس کی اسپرٹ۔ ہم چاہتے ہیں کہ آئین پر عمل ہو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ، اور انہوں نے یہ مخاطب ہو کر کہا ہمارے وکیل سے بھی اور اٹارنی جنرل سے جو سرکار کی نمائندگی کر رہے تھے کہ سارے اگر شفاف انتخابات کی بات کر رہے ہیں، فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن، تو اس میں ہماری ذمہ داریاں الیکشن کمیشن کی ذمہ داریوں سے ہٹ کر سیاسی جماعتوں کی ذمہ داریاں بھی ہیں، وہ بھی اپنے رویوں پر نظر ثانی کریں، اور یہ جو اینیموسٹی کی فضا ہے اس سے ملک کو نقصان ہوگا۔ لیکن کلیئرٹی اور ٹرانسپیرنسی کا کہ اور بھی بہت سارے تقاضے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک رائے یہ بھی ہے کہ اگر اس معاملے پہ فل کورٹ کا قیام ہو جاتا تو ذرا زیادہ اس ایشو کے اوپر، کیونکہ ایک بڑا آئینی معاملہ ہے دوسرا پاکستان جس وقت ایک کرائسس کے دہانے پہ کھڑا ہے، تو جو کنسنسس چاہیے ہے شاید وہ فل کورٹ بننے سے جو مزید کوئی اگر اختلاف رائے ہے یا جو تقسیم ہے یا جو کنٹروورسی ہے اس سے ہم بچ جائیں۔ تحریک انصاف کیا سمجھتی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے، تحریک انصاف وہ سمجھتی ہے جو قانون جس کی اجازت دیتا ہے۔ قانون کیا کہتا ہے؟ قانون یہ کہتا ہے کہ یہ اختیار چیف جسٹس کا ہے، یہ آج نہیں ہے، اس کیس کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ سے ہی چلا آ رہا ہے، اور اس روایت کو آپ وہ پلٹنا چاہتے ہیں۔ سوال ہے کیوں؟ آپ نے دیکھا اور آپ نے پہلے بھی دیکھا کہ مسلم لیگ نون جب بھی فرسٹریٹ ہوئی ہے اور بے بس ہوئی ہے اور لاچار ہوئی ہے تو انہوں نے اداروں پر حملہ کیا، انہوں نے عدالتوں پر حملہ کیا۔ سپریم کورٹ پہ حملہ کس نے کیا تھا؟ تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ کوئٹہ میں جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اب یہ دباؤ میں لانا چاہتی ہیں، یہ سمجھتی ہیں کہ دباؤ میں لا کے یہ مرعوب کر لیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کی سول سوسائٹی، آج پاکستان کی وکلا کی واضح اکثریت جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ اور آئین کے ساتھ، لیکن شاہ صاحب آپ کو ذرا میں کلیئرٹی چاہتی ہوں کہ آپ کا آن پرنسپل اس بات پہ کیا موقف ہے جو چیف جسٹس کی طاقت کے حوالے سے آج سوالات اٹھائے اس میں جج کے اس بینچ کے ہی معزز ممبران نے، اس پہ کیا رائے ہے؟ کیا آپ کو ٹائمنگ پہ اعتراض ہے یا جس طرح سے اس وقت کہی جا رہی ہے بات اس پہ اعتراض ہے، یا ان پرنسپل جو وہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی اس کو ریویو کر لیں کہ کس طرح بینچ بنانے کی؟ پہلی بات یہ ہے، دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ میرے لیے تو سب جج صاحبان محترم ہیں اور میں احترام کرتا ہوں اور ان پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ میری رائے میں بڑی کبھی گستاخی نہیں کروں گا، میری رائے میں جج صاحب کو جو ان کی رائے ہے ان کا حق ہے، اس کو پبلک نہیں کرنا چاہیے تھا، اپنے بردر ججز سے بات کرتے۔ اب یہ جو ہے نا اس کو پبلک کر دینا، اپنے ڈسینٹنگ نوٹ کو سامنے لے آنا، میری رائے میں اس سے اس ادارے کی اس کی کوئی بھلائی نہیں ہوئی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور اس سے اگر اجتناب کیا جاتا تو بہتر ہوتا۔ تو آپ کا خیال ہے کہ یہ گفتگو اگر دروازے کے پیچھے ہوتی تو پھر ہی بہتر ہوتا؟ یہ ترازو کے پلڑے برابر ایسے ہی ہے۔ دیکھیے بالکل صحیح ہے، دیکھیے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں ماریا بی بی جو آپ ججز جو ہے نا
وہ ان کے جو ڈیسیجنز ہیں نا وہ بولتے ہیں. جب ججز خود بولنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دلائل میں وہ ٹھوس بات نہیں ہے نا, آپ کی ججمنٹ بولنی چاہیے. ہم تو یہ سنتے آئے ہیں, ماضی میں تو یہ روایت رہی ہے کہ ججز سنتے زیادہ ہیں, بولتے کم ہیں. اب خیر آپ دیکھ رہے ہیں کچھ روش بدلی ہے. اب کئی دفعہ لوگ کامنٹس بھی کرتے ہیں, آبزرویشنز بھی ہوتی ہیں, ریمارکس بھی ہوتے ہیں. ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہوں گے تو الیکشن ہوگا سر. ابھی سپریم کورٹ کا اس حوالے سے جو بھی معاملہ ہے وہ ہے, لیکن اپنی انٹینٹ بتا دی ہے, کیونکہ ابھی جب وفاق نے جا کے وہاں پہ اپنا جواب دائر کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم اس کو چیلنج کریں گے, ویل ناٹ گو ڈاؤن دیٹ ایزیلی. ہم بتائیں گے کہ ہم کیوں الیکشنز آگے کر رہے ہیں. سو وہ پلڑے پہلے برابر ہوں گے, پھر آپ کی باری آئے گی. آپ لوگ انتظار فرمائیں برائے کرم. عرض یہ ہے ان کا شوق سے بتائیں, اپنا موقف ہے, اور جج صاحبان نے سب کو سننا ہے. انہوں نے تو آج نوٹسز ایشو کیے ہیں نا, کوئی فیصلہ تو صادر نہیں فرمایا. سب کو سنیں گے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم بڑے تحمل سے سب کو سنیں گے. ہمیں اس کیس کی اہمیت کا بھی احساس ہے اور وقت کی نزاکت کا بھی احساس ہے, وہ یقیناً سنیں گے. پلڑا برابر کیسے ہوتا ہے؟ پلڑا برابر کرنا ہے تو نواز شریف صاحب کو کس نے روکا ہے؟ آئے نا واپس. وہ 50 روپے کے ایفیڈیوٹ سے باہر بیٹھے ہیں, عرصہ دراز ہو گیا, بیماری کی وجہ سے گئے تھے. الحمدللہ حشاش بشاش ہیں, سیاست کر رہے ہیں, تقریریں کر رہے ہیں, پارلیمانی بورڈ کے اجلاس بلا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. واپسی جب آتے ہیں تو ڈاکٹروں کے مشورے سے آئیں گے. وہ ڈاکٹروں کا مشورہ کیا ہے یہ قوم جاننا چاہتی ہے. پلڑا برابر کرنا آئیں اور آپ کے کہیں. حالت تو ان کی یہ ہے کہ مریم بی بی نے ایک دفعہ یہ کہا, میں نے سنا, کہ یہ حکومت ہماری نہیں ہے. بھائی چیف آرگنائزر مسلم لیگ نواز کی آپ ہیں, صدر مسلم لیگ نواز کے جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں, وزیر اعظم ہیں, اور آپ ڈسون کر رہی ہیں حکومت. چلے وہ ایک سیاسی اسٹیٹمنٹ تھی, پورے سیاسی نظام, سیاسی اسٹیٹمنٹ سوچ کے دینی چاہیے. دیکھیے جب آپ ایک جماعت کی بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے نا آپ کو. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاست ہے, جمہوریت, آج تو انہوں نے, رانا صاحب نے تو جمہوریت کی نفی کر دی. انہوں نے تو جمہوری قدروں کو پامال کر دیا. ٹھیک بات. اب یہ دیکھیے, اور رانا ثناء اللہ صاحب, بہت شکریہ, شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. رانا ثناء اللہ صاحب اس معاملے میں بہت ہی زیادہ پیکیولر اس لیے کیونکہ انہوں نے بھی ریاستی جبر سہا ہوا ہے.